بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر نہیں۔ دوستو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں نسبت۔ دیکھیں، یہ جنت کے سرداروں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی ماں اور اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف کے پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ اے بیٹی، غم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے، میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہاں یہ بول میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ مکہ احد پہاڑ سونا بن جاتا تو کیا اس سے کیا ہوتا؟ سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا، پھر یہ بن کے کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ میں نے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا، پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تو میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے۔ ان کی تسلی کے لیے تمہیں روٹی نہیں ملی؟ ارے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ملے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملے تو تمہارے نبی کی پیاری بیٹی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ملا تھا۔ یہ صرف امت کی غریبوں کی تسلی کے لیے تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے بڑا عزت والا تھا، اس جیسے شخص، دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا کہ کہا، بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا، نہیں، جب بھوک لگے گی میں تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آوازاری کروں گا، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکریہ ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔